السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس، اس مختصر سے درس میں آپ کے سامنے دلوں کی سختی، اسباب و علاج کے موضوع پر کچھ اہم اور مختصر باتوں کا تذکرہ کرنا۔ دل کیا ہے؟ انسانی جسم کا اور اس کے تمام اعضاء کا سردار ہے۔ ہماری باڈی کا سینٹرل پوائنٹ یہ دل ہے، اور اس دل کی اہمیت یہ ہے کہ ایمان اسی دل کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی ایک آیت کے اندر بیان فرمایا، فإنها لا تعمى الأبصار۔ اندھا پن یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی بینائی ختم ہو جائے، یہ اندھا پن نہیں ہے، یہ تو ظاہری بینائی ختم ہوئی ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اصلی اندھا پن تو یہ ہے کہ وہ دل جو سینوں کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی بینائی چلی جائے، وہ بصیرت سے محروم ہو جائے۔ اسی لیے دیکھیں کہ کتنی آنکھوں والے انسان ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آنکھوں سے محروم ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ اس سلسلے میں آپ مثال جانتے ہیں، ایک طرف عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ہیں کہ جو نابینا ہیں، اور دوسری طرف ابو لہب جیسا انسان ہے جو نبی کا رشتہ دار ہونے کے باوجود ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ یہ دل ایمان کا مرکز ہے، اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے رب اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی مال اور کوئی اولاد انسان کے کام نہیں آنے والے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کون انسان رسوائی سے بچے گا، کامیاب ہوگا؟ جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر کے جائے گا، یعنی وہ دل جو شرک سے بچا ہوا ہے، جو بدعتوں سے بچا ہوا ہے، جو ہر قسم کے عقیدے کی خرابی اور گندگی والی چیزوں سے بچا ہوا ہے، وہ دل لے کر کے جو انسان اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا وہی وہاں کی ذلت و رسوائی سے بچ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور بہت مانگتے تھے، ہم سب کو بھی مانگنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بہت مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، اور اللہ رب العالمین انسان کے دلوں کو جیسے چاہتا ہے ویسے پلٹتا رہتا ہے۔ یعنی انسان کا عمل اگر اچھا ہے تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ دین پر جما دے گا، اور انسان کا عمل برا ہو جائے
تو اللہ رب العالمین اس کو ضلالت و گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے عقل مندوں کی ایک دعا اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت کے اندر ذکر کیا کہ عقل مند لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دینا۔ اس لیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ ہدایت پر ہیں، خاندانی اعتبار سے مسلمان ہیں، لیکن کسی ایک مسئلے میں ان کا دل بگڑا تو اس ایک کی وجہ سے وہ پورا کا پورا خراب ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ انسان کا دل اگر گمراہی کے راستے پر چلا گیا یہ بہت بڑی مصیبت کی چیز ہے۔ اسی لیے یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اور دوسری دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بتائی گئی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جسم میں دل کی کیا اہمیت ہے۔ آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، سنو جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے، یعنی دل کی حفاظت کرو، دل پر توجہ دو، دل کو ہمیشہ ٹٹولتے رہو اور ہمیشہ دل کا خیال رکھو، اور یہ دیکھو کہیں اس کے اندر کوئی گمراہی، کوئی سیدھے راستے سے انحراف، کسی قسم کی غلط چیز تو نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اگر یہ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، اور اگر یہ گڑبڑ ہے تو سب گڑبڑ ہے۔ یہ دل کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے مختصر طور سے رکھی۔ اب دیکھیں یہ دل جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی انسان کا سخت ہو جاتا ہے، کبھی نرم ہوتا ہے کبھی سخت ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دل اتنا سخت ہوتا ہے۔ آپ کو پتا اللہ نے سورہ البقرہ کے اندر ذکر کیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہوئے بھائی؟ فہی کالحجارہ، اتنے سخت ہو گئے جتنا پتھر ہوتا ہے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ حالانکہ اللہ نے کہا ان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار، پتھروں کی مثال اللہ نے دی، کہا کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، وہاں سے چشمہ نکل پڑتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے رو پڑتے ہیں، ان پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ دل کبھی سخت ہو جاتا ہے کبھی نرم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دل سخت کب ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل چیز یہی ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے اس کا دل سخت تو نہیں ہو گیا، اس سختی کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کا دل سخت کیوں ہو رہا ہے۔ ہم چند اسباب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا سبب فرائض میں کوتاہی کرنا۔ انسان فرائض سے غافل، وہ چیزیں جو اس کے اوپر اللہ نے فرض کی ہیں اس کو کرنا ہی کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہو، والدین کی خدمت کرنا ہی کرنا ہے، اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اسے کرنا ہے۔ جو بھی فرائض ہیں، جو بھی اللہ سے ہم نے معاہدہ کیا ہے، جن باتوں پر اللہ نے ہم سے عہد و پیمان لیا، اگر اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ ان بنی اسرائیل سے ہم نے بہت سی باتوں پر وعدہ لیا، اور ان وعدوں کا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کئی ایک باتوں پر اللہ نے عہد و پیمان ہم سے بھی لیا ہے کہ توحید اختیار کریں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، استطاعت ہے تو حج کریں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، بہت ساری باتوں پر۔ اگر ان میں کوتاہی ہوتی ہے تو ہمارا دل سخت ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا بنی اسرائیل نے کوتاہی کی، تو اس کوتاہی کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، لعناہم، پہلی سزا تو یہ دی کہ ہم نے ان پر لعنت نازل کی، اور دوسری سزا کیا دی،
وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جو بھی انسان فرائض میں کوتاہی کرے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا، جو بھی فرائض پر عمل کرے گا اس کا دل نرم ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے علماء کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح معنوں میں اللہ سے اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ فرائض جانتے ہیں اور جانتے ہوئے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہیں نہ کہیں اس کا دل سخت ملے گا آپ کو۔ ہو سکتا ہے دنیاوی معاملے میں وہ نرم ہو، لیکن اور دیگر بہت ساری چیزوں میں وہ آپ کو سخت ملے گا، اس کا دل سخت ہوگا۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، گناہ پر گناہ کرنا اور اس کے بعد توبہ نہ کرنا۔ ہم سے ایک دن میں گناہ اگر 50 ہوتا ہے تو نیکیاں مشکل سے ہوتی ہیں جن کو گنا جا سکتا، لیکن ان گناہوں کے بعد ہماری زندگی میں توبہ نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، ہم اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ یا کوئی انسان جب گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لیا، یہ سیاہ نقطہ کیا ہو جاتا ہے؟ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا، ایک گناہ کیا، پھر گناہ، پھر گناہ، پلس 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 سلسلہ چلتا ہے، تو یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے اور گناہ کے بعد توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ کے بعد توبہ نہیں۔ جبکہ ایمان والے کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا، والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ مومن بندے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ایک ایمان والا بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن عام بندے میں اور ایک مومن میں فرق کیا ہے؟ مومن جب گناہ کرتا ہے یا اس سے بے حیائی کا کام ہوتا ہے، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، وہ فوراً اللہ سے استغفار کرتا ہے، فوراً۔ اسی لیے صحابہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اسی لیے فوراً گناہ ہوا تو فوراً توبہ بھی کرتے تھے۔ انسان سے غلطی ہو گئی ان سے بعض دفعہ، یہاں تک کہ بعض صحابی سے اگر نعوذ باللہ زنا بھی ہو گیا تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس گناہ کا احساس ہوا ان کو، اور نبی سے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کا اعتراف کیا انہوں نے اور فوراً توبہ کا راستہ اختیار کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا مجھے گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے مومن بندے کا، لیکن ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں تو بعض دفعہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ہمیں نمازوں کے بعد استغفر اللہ نہ کہنا ہو تو ہم پتہ نہیں اللہ سے استغفار کریں گے کہ نہیں کریں۔ ہماری زندگی میں استغفار نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ، زیادہ ہنسنا اور کامیڈی پسند ہو جانا، انٹرٹینمنٹ پسند ہو جانا۔ ہمارے یہاں لوگوں کو ہنسنا ہنسانا بہت چاہیے۔ ہنسنا ہنسانا غلط نہیں ہے، مسکرانا غلط نہیں ہے، خوش ہونا غلط نہیں ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ پسند ہو جانا اور اس کو زندگی کا اتنا بڑا حصہ سمجھ لینا کہ اگر مجلس میں کامیڈی کی بات نہ ہو، ہنسنے ہنسانے کی بات نہ ہو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ مجلس اچھی نہیں ہوئی ہے، جبکہ صحابہ کرام کی مجلس کیسی ہوتی تھی اس پر آگے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، زیادہ مت ہنسو، کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مار دیتا ہے، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا،
انہیں چاہیے کہ یہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا. ہم روتے نہیں، ہمیں ہنسنا زیادہ پسند ہے، انٹرٹینمنٹ زیادہ پسند ہے، ہم کامیڈی پسند ہے. اسی لیے ہم شارٹس دیکھنے میں اتنے بزی ہوتے ہیں، یہاں کوئی بیٹھا، وہاں کوئی بیٹھا، وہاں کوئی بیٹھا ہے اور ہنس رہا، دیکھ رہا، ہنس رہا، دیکھ رہا، ہنس رہا. اس میں ایک ایک گھنٹہ چلا جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا اس کو، اس لیے کہ دل مردہ ہو گیا. اچھا، اس کو 10 منٹ نماز کے لیے دینا بہت بھاری لگتا ہے. کیوں؟ دل مردہ ہو گیا. جو چیز اس کو پسند ہے اسی کی طرف وہ بھاگ رہا. اسے کامیڈی چاہیے، اسے ہنسنا ہنسانا چاہیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جھوٹ بول کر کے ہنسانے والے کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. یہ تیسری وجہ. چوتھی وجہ کیا ہے؟ بری صحبت کا عادی ہو جانا. انسان اگر بری صحبتوں میں رہتا ہے، برے دوستوں میں رہتا ہے، غلط لوگوں میں رہتا ہے، اس سے بھی اس کا دل میں پھر اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گناہ کر رہا، کوئی احساس نہیں ہوتا. اسی لیے وہ بندہ جس نے 100 قتل کیا، اس 100 قتل کرنے والے کو عالم نے کیا مشورہ دیا کہ بھائی تم توبہ کر سکتے ہو، تم توبہ کرو گے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. لیکن ایک اور مشورہ دیا انہوں نے. کیا مشورہ دیا؟ کہ بھائی تم توبہ تو کر لو، لیکن یہ جہاں رہتے ہو نا، یہ گندے لوگوں کا علاقہ ہے، یہ برے لوگوں کا علاقہ ہے، یہ علاقہ چھوڑو، وہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں. کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ آج تم اس برے علاقے میں ہو، آج تمہارے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے، تم اچھے بن جاؤ گے، لیکن ان برے لوگوں کی وجہ سے 1 ہفتہ 10 دن 1 مہینے کے بعد پھر سے تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ احساس مر جائے گا، کیونکہ برے آس پاس برا ماحول ہے. تو اس لیے تم کیا کرو، برے لوگوں کا ماحول چھوڑو اور اچھے لوگوں کے ماحول میں چلے جاؤ. اس لیے کہ برے لوگوں کے ماحول میں انسان اگر اچھا بننا بھی چاہے تو وہ ماحول اسے اچھا بننے نہیں دیتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے پتا تھا کہ نماز پڑھنے جانا ہے، لیکن مجھے برے دوست کی وجہ سے نماز کی طرف جانے کا موقع نہیں ملا. دل مردہ ہو جاتا، دل بگڑ جاتا ہے بری صحبت کی وجہ سے. 5ویں وجہ غفلت کا شکار ہو جانا. انسان جب غافل ہو تو پھر اس کا دل مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا جانتے ہیں؟ کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت کی زندگی گزار. دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دیا. وجہ کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ان کی غفلت کی وجہ سے. لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ سب پتہ ہے. سب پتہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، فرض ہے. انہیں پتہ ہے کہ ایک دن مر جانا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ایک دن حساب و کتاب قائم ہوگا، دینا ہے حساب و کتاب، پھر بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسے لوگ ایک تو جانوروں سے بدتر ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دیا ان کی غفلت کی وجہ سے. تو غافل نہیں ہونا چاہیے انسان. ایک تو کوتاہی ہوتی ہے، سستی، کبھی ہو گیا کہ بھئی انسان سستی کی وجہ سے نماز کو نہیں آ سکا، لیکن بعد میں اس نے پڑھ لیا. لیکن کتنے ایسے ہیں غفلت میں جان بوجھ کر ڈیلے کر رہے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، احساس نہیں ہے انہیں. تو غفلت میں جب بندہ پڑتا ہے تو دل پر مہر لگ جاتی. یہ 5ویں وجہ. 6ٹھی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں غور و فکر نہ کرنا. ہم تو قرآن پڑھتے نہیں، پڑھا بھی تو غور و فکر نہیں کرتے، ترجمہ نہیں، تفسیر نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہا ہے ہم سے مخاطب ہو کر کے، اللہ تعالیٰ نے کون سی بات کی، کوئی غور و فکر نہیں.
اللہ تعالیٰ نے دو ہی باتیں بیان کی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن کے تعلق سے دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو لوگ غور و فکر کریں گے قرآن میں، اگر نہیں کر رہے ہیں سمجھ لو ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے۔ ہمیں قرآن میں غور و فکر، اس لیے کہ جو قرآن میں غور کرتا ہے نا اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ کتنے واقعات آپ جانتے ہیں، غیر مسلموں نے قرآن پڑھا، سمجھ کر پڑھا، غور کیا، تدبر کیا، اس کے اندر کھنگالا کہ ہے کیا، قرآن کہتا کیا ہے، ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہی قرآن نہیں پڑھتا، غور و فکر نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ، ساتویں وجہ، لمبی لمبی آرزویں پال لینا۔ دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ابھی یہ، ابھی وہ، لمبی آرزوؤں کی پوری بلڈنگ ہے، بہت پوری لسٹ بنی ہوئی ہے۔ 2026 میں کرنا، 27 میں کرنا، 28 میں کرنا، 30 تک کا اپنا گھر لینا ہے، فلاں سال میں یہ کرنا ہے، فلاں سال میں وہ کرنا ہے۔ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کی شادی کی فکر ہو رہی ہے ابھی سے، لمبی لمبی آرزویں پال رہا ہے انسان۔ اللہ کیا کہتا ہے سورۃ الحدید میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، حق بات کو سن کر کے ایمان والوں کا دل نرم ہو جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا ابھی؟ اللہ کہتے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ان ایمان والوں کو ان لوگوں کی طرح، اہل کتاب کی طرح، یہودیوں عیسائیوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ ان کی آرزویں بڑھی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کا دل بھی سخت ہو گیا۔ جہاں آپ کی آرزویں بڑھیں گی، لمبی ہوں گی، وہاں آپ کا دل سخت ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر آپ اسی آرزو پر فوکس کریں گے اور اسی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج دیکھیں انسان اپنی تمنا، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کر رہا ہے، کوئی تمیز نہیں، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، عزت کا معاملہ ہو، عہدے کا معاملہ ہو، کوئی فکر نہیں اسے، بس ملنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے ٹارگٹ بنا لیا، مقصد بنا لیا۔ اور جب مقصد بنا لیتا ہے لمبی لمبی آرزوؤں کو حاصل کرنے کی، تو پھر ایسی صورت میں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ بڑا بننا غلط نہیں ہے، آرزو رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن اسی آرزو میں پڑھ کر کے ساری چیزوں کو بھول جانا یہ غلط ہے، پھر اس کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساتواں سبب، ساتویں وجہ۔ آٹھویں وجہ کیا ہے؟ موت کی یاد سے دوری۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہمیں موت یاد نہیں آتی، بہت دور ہیں ہم موت کی یاد سے، بہت غافل ہیں ہم میں سے کوئی نہیں مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا جوان، کیا عورت، کوئی بھی نہیں۔ جبکہ صحابہ کرام موت کو یاد کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں موت کا تذکرہ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وقفے وقفے سے موت یاد دلاتے تھے، اور وہ موت کی یاد سے رویا بھی کرتے تھے، وہ لوگ روتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی۔ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنازے کا انتظار ہو رہا تھا، قبر کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اسی سے زمین کی مٹی کو آپ کورید رہے۔ صحابی کہتے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو نبی رو رہے ہیں، اتنا روئے حتی بلت سرا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، آنسو بہہ پڑے، اتنے آنسو نکلے کہ وہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں کی زمین بھیگ گئی آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے۔ اور روتے روتے آپ نے صحابہ سے کہا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ تمہیں یہاں آنا ہے، اس جگہ کی تیاری کرو، یہاں کی تیاری کرو۔ ہمیں موت یاد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبرستان جایا کرو، تمہیں تمہاری اوقات کا علم ہوگا، حیثیت پتہ چلے گی، موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، تمہارا دل نرم ہوگا، نیکیوں کی طرف آؤ گے، برائیوں کو چھوڑو گے۔ ہمارے علاقے میں کسی کی وفات نہ ہو تو ہم قبرستان بھی نہ جائیں، ہمارا یہ حال ہے۔
کسی کی موت نہ ہو، وفات نہ ہو تو ہم قبرستان کا بھی چکر نہیں لگائیں گے، جبکہ ایسے ہی گائے بگائے قبرستان جانا چاہیے۔ لوگ دیکھے غلط کام کرنے کے لیے قبرستان چلے جاتے ہیں، پھول چڑھانا، ٹہنی لگانا، فاتحہ پڑھنا، پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن جو مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دل کو نرم کرنا ہے، دل کی سختی سے بچنا ہے، تو کیا کرو؟ قبرستان جایا کرو۔ ہم نہیں جاتے، اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے جب موت یاد نہیں آئے گی تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کی بلڈنگ جو توڑ دے، اس توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، دل نرم ہوگا اور دل کی سختی سے بچو گے۔ اور دو بڑی وجہ ہے، 9ویں اور 10ویں وجہ جو ایک ساتھ ہے، وہ ہے یتیم کا خیال نہ رکھنا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا، دو بڑی وجہ۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے شکایت کی، اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کیا کروں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ اذا اردت تلئین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، دل کو نرم کرنا ہے، دل کی سختی کی وجہ سے بچنا ہے، تو کیا کرو؟ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ ہم کھانا کب کھلاتے ہیں؟ جب بچ جاتا ہے تو۔ ہوٹل میں کھانا کھایا بچ گیا تو پارسل کرواتے، کس کو دیں گے؟ راستے میں فقیر بیٹھا ہوگا، بچا کچا۔ ہوٹل ہمارے یہاں دعوتیں ہوتی ہے، دعوت میں بھی بچا تو کس کو دیں گے؟ فقیروں کو کھلا دیں گے۔ ہم اسپیشل نہیں بنواتے ان کے لیے، دعوت نہیں لیتے، ان کو پوچھتا کون ہے؟ شادیاں ہو تو سب امیروں کو پوچھتے ہیں، عہدے داروں کو پوچھتے ہیں، جن سے فائدہ ان کو پوچھتے ہیں، غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ نبی نے اسی لیے کہا سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں امیروں کو بلایا جاتا لیکن فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا۔ اور آپ کو پتا ہے مسکین کو کھانا کھلانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا، جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے یتیموں کو اللہ کی محبت کے لیے کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور ضرورت مندوں کو کھلاتے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں کھلاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے، تو رب العالمین ہے، پوری کائنات کو کھلانے والا ہے۔ تو اللہ کہے گا تجھے پتہ نہیں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اس کے پاس جاتا، تو اس کے پاس مجھے پاتا، تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا، میں تیرے لیے کرتا۔ اور جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ کیا اللہ نے ذکر کی؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جہنمی خود کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم جہنم میں اس لیے آئے اس لیے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دل کی سختی کی ایک بڑی وجہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا۔ اور 10ویں وجہ جو اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ ہے وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، آپ نے کہا دل کو نرم کرنا ہے، دل کی سختی سے بچنا ہے، تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، مطلب اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا خیال رکھو، کسی یتیم کو پوچھتے رہو۔ اللہ نے بھی کہا قرآن میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کا خیال رکھا کرو، دل کی سختی سے بچو گے اور تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ 10 اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے جو دلوں کی سختی کے اسباب ہیں، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب حل کیا ہے اس کا؟ دل کی سختی سے بچنا کیسے ہے؟ اگر یہی اسباب ختم ہو جائیں تو دل نرم ہو جائے گا۔ جو بھی اسباب میں نے ذکر کیے، فرائض میں کوتاہی کرنا چھوڑ دیجئے، دل کی سختی سے بچ جائیں گے۔ گناہ کے بعد اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیجئے، دل نرم ہو جائے گا، دل کی سختی سے بچ جائیں گے۔ زیادہ ہنسنا کم کر دیجئے، کم ہنسیے، زیادہ روئیے، رونا چاہیے۔ دل روتا ہے نا، آنکھیں روتی ہیں تو دل نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں ایک بندہ وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں اسے اللہ یاد آیا، اتنا یاد آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ہم تو روتے نہیں، تنہائی میں تو ہمارا موبائل ساتھی ہے، اس میں ساری کامیڈی کی چیزیں، ویڈیوز، آڈیوز، موویز، اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا اس دور میں۔ اکیلے میں اللہ کہاں یاد آتا ہے کسی؟ ہاں، لوگوں کے سامنے سب اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں، میں بہت نیک ہوں۔ تو زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، رونا چاہیے۔ اور چوتھی وجہ جو میں نے بیان کی، بری صحبت کو ختم کر دیجئے، دل نرم ہو جائے گا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، نیک لوگوں کے ساتھ، مسجد میں آئیے، علماء سے تعلق رکھیے، نیک لوگوں سے تعلق رکھیے، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کیجئے، بری صحبت چھوڑ دیجئے۔
غفلت سے بچائیے اپنے آپ کو. جہاں کہیں فرض چیز آپ کو کرنا ہے اسے فوراً کیجیے. دنیا داری بعد میں، پہلے آپ کا فرض، پہلے اللہ، پہلے دین کو اوپر رکھیں گے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگ کر آئے گی، اور ایسے بھاگ کر آئے گی وَأَتَتْ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. نبی نے فرمایا دنیا کو اگر پیچھے کر دو، دین کو پہلے نمبر پر رکھو تو دنیا آپ کے پیچھے گھسٹ کر آئے گی، بھاگ کر آئے گی، رگڑ کر آئے گی آپ کے پاس. آپ کو پتا ہے ٹاپ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جو ہیں ان میں 8 مالدار صحابی ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، طلحہ اور زبیر. یہ 8 صحابہ مالدار ہیں. حضرت علی کو آپ نکال دیں اور حضرت سعید بن زید کو نکال دیں، 8 کے 8 صحابہ مالدار ہیں. کیا وجہ ہے؟ حالانکہ پہلے نمبر کے نمازی بھی ہیں، اعلیٰ مقام بھی ہے، ہر نیکی میں آگے بھی ہیں، جنگ کے میدان میں بھی ہیں، گھر کے اعمال بھی کر رہے ہیں، قبرستان بھی جا رہے ہیں، جنازے میں بھی شریک ہیں، نبی کی مجلس میں بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن دنیا ان کے پیچھے بھاگ کر کے آئی، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا. دنیا کو مقصد نہیں بنایا. تو غفلت چھوڑ دیجئے. غفلت چھوڑیں گے دل نرم ہو جائے گا. اور قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے. دل کی سختی سے بچنا ہے. حل یہ ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے، قرآن میں غور و فکر کرنا، اللہ کے پیغام کو سمجھنا شروع کر دیجئے، دل نرم ہو جائے گا. لمبی لمبی آرزویں پالنا چھوڑ دیجئے. دنیا کے پیچھے مت بھاگیے، دنیا کو سب کچھ مت سمجھیے. اللہ رب العالمین کا خیال رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ موت کو یاد کیجئے، قبرستان جائیے، مسکینوں کا خیال رکھیے، یتیموں کو پوچھیے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دل کو سختی سے بچا سکتی ہیں اور ہمارے دل کو نرم کر سکتی ہیں. چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے میں نے رکھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دلوں کی سختی سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو دلوں کو نرم کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.